अस्सलाम वालेकुम। बलदियाती इंतखाबात से सियासी जमातों का गुरेज क्यों है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने लोकल बॉडीज़ के लिए काम किए गए या उनका आगाज़ किया गया, ऑर्डिनेंसेस आए, वो पहले जनरल अयूब का दौर था। वो बेसिक डेमोक्रेसी का मॉडल हो, जितना भी मुतनाज़ा हो, लेकिन किया उन्होंने। कहा यह जाता है कि एक मिलिट्री जनरल को शायद अपने आप को लेजिटिमाइज़ करने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन मिलती नहीं कि लोकल बॉडीज़ के ऊपर एक इंतखाबी ढोंगरे चाया जाए, वहाँ से मैंडेट ले लिया जाए और अपने इक़्तिदार को तूल दिया जाए। लेकिन दूसरा उसके बाद जो हमें मॉडल मिलता है वो जनरल ज़िया का मिलता है। दरमियान में भुट्टो साहब की हुकूमत आई, लेकिन उसमें ऐसा कुछ काम नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक नाज़मीन का इंतखाबी निज़ाम जो था लोकल सतह पे वो राइज़ किया। सियासी हुकूमतें इससे पीछे ही हटती रहीं। इस वक्त पंजाब और सिंध में जो हुकूमत है वो पिछले 5 साल भी थी, अभी भी है, और पिछले माजी में भी देखें तो तुई लरसा पीपल्स पार्टी सिंध में और पंजाब में PMLN हुकूमत में रही, लेकिन मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के हवाले से इनकी दिलचस्पी हमें काफ़ी कम नज़र आती है। KPK में PTI को पहली दफ़ा मौका मिला, हो सकता है उन्हें दुश्वारी हो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम राइज करने के हवाले से, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वो मौका मिला तमाम जमातों को, तो मुतफ़िका तौर पर एक उन्होंने राय दी कि नहीं, अभी इसको और रोक लिया जाए। तैयारी में पंजाब और सिंध को क्या दुश्वारी है, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूछा था, आज प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनको आज़ादी मिल चुकी है इस वक्त, ही इज़ अ फ्री मैन राइट नाउ, लेकिन क्या वो पाकिस्तान में रहेंगे, यहाँ सियासत कर पाएंगे या दुबई जाएंगे? न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज उनकी जो रिलीज़ के हवाले से ख़बर शाया की, उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एक अफवाह गर्दिश कर रही है कि वो जल्द ही अपनी वालदा की इयादत के लिए दुबई जाएंगे और शायद फिर बाहर ही रहेंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। तो इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान में अमन व अमान, मौलाना फजलुल्लाह जिन्होंने जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी की शहादत के बाद एक वीडियो रिलीज़ की और कहा कि काम मैंने किया, उसका क्रेडिट लिया। इस वक्त वो कुन्नड़ और नूरिस्तान जो अफ़गानिस्तान के सूबे में है, स्वात ऑपरेशन जब हुआ तो उसके बाद ये वहाँ पनाह गुज़ीर हो गए थे, अभी भी वहीं हैं और वहाँ से पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं। TTP ने आज उन्हें अपना नया हेड इलेक्ट कर लिया है। पाकिस्तान के लिए शायद ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जो फाटा से हट के पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज़ हैं उसके करीब तरीन ये लोग हैं, और वहाँ तक इनकी रसाई और मार्ग पहले की निस्बत हो सकता है बहुत ज़्यादा लीथल हो, तो पाकिस्तान को इससे भी नमुर्द आज़मा होना पड़ेगा। और लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा IRI सर्वे, जिसमें 81% पाकिस्तानी, 81% लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। 50% लोग हुकूमत के साथ हैं, 49% अपोजिशन के साथ हैं, तो बराबर का नंबर है। 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हुकूमती कारकर्दगी बहुत अच्छी है, लेकिन 11% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा बहुत बुरी है। तो इसलिए इससे कुछ अखज़ करना भी बहुत मुश्किल है, बराबर बराबर के नंबर आते हैं। लेकिन फ्यूचर के हवाले से जो मायूसी है वो हमें एक अफसोसनाक पहलू नज़र आता है, जो तमाम रिसेंट सर्वेस पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर करते हैं। इंस्टीट्यूशनल जब रेटिंग का जिक्र आया तो उसमें 89%, डेमोक्रेसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे जड़ें मजबूत हो रही हैं, अभी भी 89% लोगों का ख्याल ये है कि मिलिट्री एज इंस्टीट्यूशन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। दूसरे नंबर पर डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म मीडिया है 80 परसेंटेज पॉइंट्स के साथ। 63% अदलिया नीचे आ गया, जुडिशरी पे चीफ जस्टिस साहब अपने वो तमाम जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी जो रेपुटेशन है एज इंस्टीट्यूशन वो नीचे आ गया 63 परसेंटेज पॉइंट के ऊपर, और इसी तरीके से बाकी पुलिस और दूसरे अदारे। आज के प्रोग्राम में इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अयाज़ लतीफ़ पलीजो साहब, आसमा जहांगीर साहबा और शाह महमूद कुरैशी साहब। तीनों को वेलकम करता हूँ जी प्रोग्राम में। शाह साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। आप ये फरमाइएगा कि आपने करारदाद जो आज पेश की उसमें मुहर्रक आप भी थे, क्या वजह है, क्यों इंतखाबात से पीछे हट रहे हैं? पीछे नहीं हट रहे, जो शेड्यूल दिया गया है ये इम्प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। इम्प्रैक्टिकल इसलिए दिखाई दे रहा है कि सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि 13 तारीख तक तो उन्होंने अपनी हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन करनी है और 27 नवंबर को अब इलेक्शन कराएंगे, ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब गवर्नमेंट कह रही है 4 नवंबर को उन्होंने अपने हल्का बंदी का प्रोसेस मुकम्मल किया है और 11-12 को दरखास्तें दे दें। मुहर्रम भी है, इजलास भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन जिन्होंने इलेक्शन करवाना है वो कह रहे हैं कि हम इस अरसे में, इस कलील मुद्दत में बैलेट पेपर छाप नहीं सकते। वो कहते हैं प्राइवेट प्रेस से छपवा लें, कानून उसकी इजाज़त नहीं देता और एक धांधली का नया दरवाज़ा खुलने के इम्कानात मौजूद हैं। नादरा कहती है कि नई डिलिमिटेशन हो गई है, आपने यूनियन काउंसिलों में इजाफा कर दिया है, हमने इलेक्टोरल रोल्स को उनके मुताबिक रिकनसाइल करना है, ये वक्त उसकी गुंजाइश, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। और फिर PCSIR, पहले आप मैग्नेटिक इंक को रो रहे हैं जनरल इलेक्शंस के, और अब वो कह रहे हैं कि इस अरसे में ये हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं
ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں. اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو ایک نیا قانون لے کر آئے ہیں، اور اس قانون میں ہم نے صحیح معنوں میں تو کہتا ہوں کہ آپ ایک تقابلی جائزہ رکھیے. جو پنجاب کا لوکل گورنمنٹ قانون ہے، جو سندھ کا ہے اور کے پی کے کا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ڈیولوشن کا کانسیپٹ اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کا جو نظریہ ہے، جو فلسفہ ہے، ان تین قوانین میں کون بہتر ہے، ایک تقابلی جائزہ سامنے آ جائے تو ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن جس انداز میں نہیں چاہتے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ فرار نہیں چاہتے، بالکل فرار نہیں چاہتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں. یہ تو سلیکشن ہے. جس انداز میں حلقے بندی کی گئی ہے پنجاب میں، آپ دیکھیں تھا، اور سندھ والے سندھ کے بارے میں پریجو صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، مذاق ہے. ہم الیکشن چاہتے ہیں، قوم سے مذاق نہیں چاہتے. آسما بی بی آپ فرمائے گا، جو ہماری تاریخ ہے وہ اس سے کچھ اور سیاسی جماعتیں اس سے گریز کرتی تھیں. جب بھی موقع ملا انہوں نے پرو لوکل باڈیز نہیں تھے، اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی بھی نہیں کی. پروونشل گورنمنٹ زیادہ چیزیں ریٹین کرنے کی کوشش کرتی نہیں، اسی لیے پھر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ زیادہ پیسہ لاہور پہ یا کراچی پہ صرف کر دیتے ہیں، جو انٹیریئر یا سرائکی میں یا انٹیریئر سندھ میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. کیوں؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں 18th امینڈمنٹ کے آنے کے بعد پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوئی ہیں، تو اتنا ان کو اب کوئی خطرات تھرڈ ٹیئر پہ نہیں ہیں. پہلے یہ ضرور ہوتا تھا کہ دیکھیں آپ کو اپنے حالات بھی دیکھنے ہیں، کہ ایک تو میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ لوکل باڈی الیکشنز نان پارٹی بیسس پہ ہوں، کیونکہ جو نان پارٹی بیسس پہ لوکل الیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے لیے. آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا لاہور ہائی کورٹ کا، ہماری پٹیشن پر انہوں نے کہا کہ جماعتی بنیادوں پر کرایا جائے. بالکل اچھا. لیکن اس میں ہمارے یہاں ایک ہسٹری موجود ہے انگریز کے دور سے، اور پھر ہمارے ملٹری جنرلوں نے نان پارٹیز کو وہی تو بات ہے، سیاسی جماعتوں نے اس کو درست نہیں کیا. نہیں، اس کو اب کہہ رہے ہیں نا وہ فیصلہ آ گیا، کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا نا. نہیں ہم نے پٹیشن کی ہے. آپ نے تو کیا، پنجاب والوں نے تو نان پارٹیز رکھا تھا نا. میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے تھا طے، کیونکہ یہ ان کے حق میں ہے. دیکھیں جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ نان پارٹی بیسس پہ جو لوکل باڈیز ہوتے ہیں ان کو اپنا وہ مول بناتی ہے گراس روٹ پہ، اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہر ایک نے نام بدلے ہیں لیکن طریقہ کار وہی اختیار کیا. اس لیے بھی سیاستدان تھوڑا سا لوکل باڈی سے کتراتے ہیں، نہیں کھیپ وہاں سے ہی ہمیشہ جو. لیکن آسما بی بی پنجاب میں اگر نون لیگ یہ کہے کہ وہ ویل پریپیئرڈ نہیں تھے تو یہ ان کا شکوہ جائز بنتا ہی نہیں ہے. 5 سال سے میں مانتی ہوں مگر دیکھیں ندیم صاحب تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور سمجھتی کہ اب جو ایک 18th امینڈمنٹ آ گئی ہے اور آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتی کہ سیاسی پارٹیاں اس سے بھاگیں گی. مگر یہ ہیسٹ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں کہ حکم نامہ صادر کیا تو فٹافٹ ساری مشینری جو ہے وہ تیار ہو جائے. ہونی ضرور چاہیے، درست ہونی چاہیے، کئی سالوں کے بعد بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ عرصے کے بعد ہوں، اور وہ پارٹی بیسس پہ ہو. مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں، اگر 3 یا 4 مہینے میں ہو جائیں، 6 مہینے میں ہو جائیں، میں تو 6 مہینے بھی کہتی ہوں ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہوگا. لیجو سر، کراچی میں اب 6 ڈسٹرکٹس بنائے ہیں سندھ حکومت نے. پچھلا 5 سال کا عرصہ جو تھا نا ان کی سیاست پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی یہی رہی. ایم کیو ایم ساتھ آتی تھی تو 1 ڈسٹرکٹ پرے جاتی تھی تو 4 ڈسٹرکٹ، اب 6 ڈسٹرکٹس ہو گئے. لوکل باڈیز کیا ہونا چاہیے سندھ کے اندر؟ میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاؤں کہ کراچی میں جو 6ٹھا ڈسٹرکٹ بنا ہے کورنگی، وہ ڈیل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی دبئی میں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی، ان کی باہمی مشاورت سے 6ٹھا کورنگی بنا ہے. اب دوسری بات اس میں انہیں کیا ایڈوانٹیج ہے، میں پہلے پوچھ لوں کیونکہ ایم کیو ایم والے بھی سن رہے ہوں گے. کیونکہ ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ بات تھی لیاری کو ڈسٹرکٹ بنانے کی یا ابراہیم حیدری کو، اس کے حوالے سے پھر پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ ملیر ڈسٹرکٹ بنے. انہوں نے کہا کہ جب آپ ملیر بنا رہے ہیں تو پھر کورنگی ہمیں بنا کے دیں کہ ہمارا پاور جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے وہ مزید بڑھے اگر آپ ملیر بنا رہے ہیں. تو کورنگی کے ساتھ ابراہیم حیدری جو ہے وہ کورنگی کے ساتھ ڈال دیں؟ اب وہ اس کے ساتھ ڈالتے ہیں یا نہیں، مگر کورنگی میں ویسے ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک وہاں زیادہ ہے. ندیم صاحب ایسا ہے کہ جب ہم پاکستان بھر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اینگل اور ایک زاویہ ہوتا ہے، مگر جب سندھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ اسلام آباد یا لاہور بیٹھ کے بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ جی تھرڈ ٹیئر کی بات ہے اور اختیارات نچلی سطح پہ جائیں گے، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. سندھ میں گزشتہ 20-25 سال سے، پہلی بات تو جیسا آپ نے کہا کہ جو ایوب صاحب لائے یا ضیاء الحق لائے وہ میکیاویلین پالیٹکس پرنس والی، کہ نئے پاور کاریڈورز بنائے جائیں، متبادل ایک اشرافیہ لائی جائے کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پاورز ہیں اس کے بجائے جو آمروں کے ساتھ چلے، وہ اپنی جگہ. سندھ میں یہ ہوا ہے کہ گزشتہ 20-25-30-40 سالوں سے، ضیاء الحق کے دور سے، فیوڈلز جو ہیں ان کو اقتدار حوالے کر دیا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کے نام پہ. یعنی گھوٹکی اور کندھ کوٹ اور جیکب آباد سے لے کر ٹھٹا، بدین اور تھر اور دادو تک
فیوڈلز کے حوالے ضیاء الحق نے کیا, پھر مشرف صاحب نے کیا, پیپلز پارٹی نے کیا, نواز لیگ نے کیا, جتنے بھی لیگ کی گروپس تھے انہوں نے بھی کیا, ارباب رحیم, مہر صاحب حکومتوں میں. کس طرح کیا کہ یہ ضلع فلاں فیوڈل کے حوالے ہے, اس ضلع کی پنجاب میں اور کے پی کے بارے میں. لیکن اگر جو کام مشرف, ضیاء اور ایوب نے کیا اور وہی کام اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی کیا, یہی تو افسوس کی بات ہے. تو پھر میں تو درست نہیں اسے کر یہی افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب وہی راستہ اختیار کیا ہے جو مشرف اور ضیاء نے کیا تھا. اب یہ ہو رہا ہے, ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی پاپولر سینٹیمنٹ کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے یا بینظیر بھٹو صاحبہ کے سیر میں لے کے چلیں, اس لیے کسی فیوڈل کے حوالے ضلع کا دیں. میں آپ کو بتاؤں سندھ میں حالت یہ ہے کہ روڈز اکھڑے ہوئے ہیں, پنجاب پہ آپ کو روڈ نظر آئیں گے, کے پی کے اور پنجاب میں لوگ کھاتے ہیں 50-55-45% کھاتے ہوں گے, سندھ میں 90% کھانے کا رواج ہے 30-40 سالوں سے. روڈ نہیں ہے, بے نظیر صاحبہ کی مزار تک جانے کے لیے دادو لاڑکانہ روڈ نہیں ہے. ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ہر 5واں 6واں وائل لٹکی ہوئی ہیں, جانوروں کو جو انجیکشن لگتی ہیں اس میں جو کویکس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں انجیکشن ڈبوتے ہیں, بندے کو لگا دیتے ہیں, ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے, پولیو ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, گھوسٹ اسکول ہیں, لوکل گورنمنٹ کے نام پہ سارے دہشت گرد بھرے ہوئے ہیں, کرپٹ لوگ بھرے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہیں, لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. اس لیے تھرڈ ٹیئر کی بات سندھ کے پاس تو مزہ کا خیز ہے, مگر ہیونگ سیڈ دس میں پھر کہوں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے. ہاں بالکل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پہ ہو رہے ہیں نا, ورنہ یہ نہیں کرواتے. اس میں شاید کنسیڈریشن لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ اگر اس کو 2-3 مہینے ایکسٹینڈ کر دیا جائے, میں اس حق میں ہوں کہ مہینے کے بعد ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع ملے, مگر اس طرح کر دیا کہ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہ شاید الیکشن نہ ہو پائے. شاہ صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سی جے ریٹائر ہو جائے پھر تو تلوار سر سے اتر جائے گی. آسما بی بی کا نقطہ نظر اس ملک کا سارا نظام ایک شخصیت کے گرد گھومنا ہے, احتساب انہوں نے کرنا ہے, انتخابات انہوں نے کروانے ہیں, کہ کوئی آئین بھی ہے, کوئی قانون بھی ہے, کوئی سیاست بھی ہے, کوئی ضرورت بھی ہے, ایسا نہیں ہوتا. چیف جسٹس صاحب نے اپنا کردار ادا کیا ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, بے حد احترام کرتے ہیں, لیکن لوگ ریٹائر بھی ہوتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, اصولی موقف کو اپناتے ہیں. آرٹیکل 140 واضح ہے آئین کا, اور آئین کی پاسداری کا سبھی بات کرتے ہیں, تو اس سے انکار کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ میں آپ کو عرض کر دوں, ہم کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, چیف جسٹس صاحب رہیں نہ رہیں, ریٹائر ہو جائے, ہم نے کے پی کے میں الیکشن کروانے ہیں. کب جی کب؟ ایز ویری سون, کیونکہ ہمارا ابھی قانون بنا ہے. آپ مجھے آن ایئر ٹینٹیٹیولی بتا دی کہ آپ کب تک ریڈی ہوں گے؟ جنوری میں ریڈی ہوں گے, دسمبر میں ریڈی ہوں گے, نومبر میں ریڈی ہوں گے؟ میں کے پی کے گورنمنٹ کے بغیر کہہ نہیں سکتا, لیکن میں عرض کر دوں ہم نے قانون بنا لیا ہے, اور ہمارا قانون کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی ہے. ہم تو یونین کاؤنسل کے کانسیپٹ سے نیچے چلے گئے ہیں, ہم تو ولیج کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں, ہم تو نیبرہڈ کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ڈیولوشن ان دا ریل سینس کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ویسے امپاورمنٹ شاہ صاحب ابھی تک نعرہ ہی رہا ہے, جو امپاورمنٹ جنرل یوگ نے بھی نعرہ لگایا تھا, انہوں نے ڈی سیز کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش نا. ملک صاحب ایک پروگرام یہ کیا تھا انہوں نے, تینوں قوانین کو سامنے رکھ کے ایک بحث کرا لیجئے نا. اچھا آسما بی بی, سپریم کورٹ کے رول کے اوپر بھی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, بلکہ ہائی کورٹس کا بھی رول شامل کر لیں, کیونکہ ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا جماعتی بنیادوں پر کرایا جائے. ہمیں یہ ریلیف کورٹ سے ملتا ہے, پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن, شاید بہت سے معاملات میں سپریم کورٹ اپنی حدود سے ہمیں لگتا ہے کہ آگے نکل گئی, ایگزیکٹو کی ڈومین میں فیصلے سپریم کورٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ وہ چیز تھی لوکل باڈیز والا جہاں پارلیمنٹس کو بڑا پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے تھا. پچھلے 5 سالوں میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیوں نہیں کیا, اور ابھی بھی ہم صرف یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ وجہ ہے, وہ وجہ ہے, الیکشن کمیشن اس قابل نہیں ہے, پرنٹنگ کارپوریشن بیلٹ پیپرز نہیں چھاپ سکتی, تو یہ ایکسکیوزز اچھے نہیں لگتے. نہیں ندیم صاحب دیکھیں, کئی چیزیں جینون ہوتی ہیں. ابھی آپ ٹرانزیشن میں آئے ہیں, کئی چیزیں ابھی آپ نے جنرل الیکشنز کروائے ہیں, جنرل الیکشنز میں کئی قباحتیں نظر آئیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہ سالوں کی بات نہیں ہے, اگر وہ مہینوں میں کر رہے ہیں بات تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہی جمہوریت لائے ہیں. یہاں کے لوگوں نے جمہوری جدوجہد اس وقت بھی کی تھی جب چیف جسٹس صاحب مشرف ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو معاف کیجئے گا, یہ آپ اپنے لوگوں کو تھوڑا سا دیجئے گا کریڈٹ. یہ ایک شخص سے نہ کچھ ہوتا ہے, اور نہ ہی میں ان کو کوئی جمہوریت کی شہزادی سمجھتی ہوں. مگر بات یہ ضرور میں کہوں گی اور بڑے ادب سے کہ سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے. آپ اپنی اسمبلی کو خود انڈرمائن کرتے ہیں جب آپ لیجسلیٹو پاورز جا کے مانگتے ہیں کورٹ سے. تو پھر اگر کورٹس کا تو یہ حال ہے کہ آپ اگر انہیں یہ کہیں کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آ جائیں تو وہ انکار کر دیتی ہے.
وہ تو آپ کو اتنی اجازت نہیں دیتی ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے, قانون کے پابند ہم نہیں آئیں گے. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اپنی ایک مشاورت کریں, ایک سیاسی رد عمل کریں, اس پارلیمنٹ کو بہتر کریں, اس پارلیمنٹ کے ذریعے. لیکن آسمہ بی بی, یہ ہماری جو موجودہ پارلیمنٹس ہیں بہت سے معاملوں میں عدالت کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سے فیصلہ آ جائے, اور جب آتا ہے ان کے خلاف تو پھر یہ روتے ہیں. وہ تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی یہی المیہ تھا. این آر او کے اوپر انہوں نے پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, اندر سے سب رو رہے ہیں. میں کروں میرے صاحب, میں تو خود بلدیاتی سطح سے اوپر آیا ہوں. میں تو چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل تھا, میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا, پھر صوبائی سطح پہ گیا, پھر مرکز میں آیا ہوں. تو میں اس پروسیس میں سے گزرا ہوں. بلدیاتی انتخابات ہماری ضرورت ہیں, ہمارے لوگوں کی ضرورت, ہماری لوگوں کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے, ہماری سیاست کی ضرورت ہے, جمہوریت کی ضرورت ہے. اور جس دن, میری بات نوٹ کیجئے, جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات ہو گئے, گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی مستحکم ہو جائے گی, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا, عوام اس میں انوالو ہو جائیں گے. ایک اب آپ نے کہا ایک ٹائم فریم, میں کیونکہ پریکٹیکل پالیٹکس سے تھوڑا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی خواہش ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, شفاف الیکشن کی ضرورت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, اگر مارچ میں الیکشن کروا دیے جائیں تو بالکل ممکن ہے. پلیجو صاحب کو مارچ کا ٹائم نہیں پسند آیا. دیکھیں مارچ کا ٹائم تو ویسے ہی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ, پھر میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے, دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, تھرڈ ٹیئر آ جائے گا, لوگ نکل پڑیں گے, نئے لوگ آ جائیں گے راستوں پہ, اور ہم خود الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. سندھ میں تو اس وقت حشر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں, وہاں پہ تو ڈسٹرکٹس نئے بن رہے ہیں مگر اپنے پسند کی ایک جگہ سے یو سیز نکال کے دوسری جگہ ڈالی جا رہی ہیں. خود پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس, منسٹرز, ان کے سٹنگ منسٹرز, نادر مکسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ کو توڑ دیا گیا ہے, تھر میں اس طرح کیا گیا ہے, قاسم آباد کی پاپولیشن کم کر دی گئی ہے, آر اوز اور ڈی آر اوز بنا دیے گئے ہیں, ڈی سیز اور اسسٹنٹ کمشنرز, ان کی پوسٹنگ ہو رہی ہے اپنے پسند کے لوگوں کی کہ وہ ٹھپے لگائیں گے, وہ الگ بات. اچھا پلیجو صاحب, لیکن تمام ان اعتراضات کے باوجود اور الیکشن کے اوپر بھی پی ٹی آئی نے بہت سے کویسچن اٹھائے. آج آئی آئی کا سروے بھی, جب 60% لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اور الیکشن صاف تھے, یہ آج کے سروے کی بھی رائے ہے, 60% لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں. جب ووٹ پڑتا ہے, پنجاب سے لگ رہا تھا کہ نون لیگ نے جیتنا ہے, توقع سے کچھ زیادہ جیت گئے. لگ رہا تھا انٹیریئر سے پیپلز پارٹی نے جیتنا, جیت گئے. کے پی کے سے لگ رہا تھا پی ٹی آئی جیت جائے گی, جیت گئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ بڑی ہماری توقعات سے بالکل 100% برعکس ہو گئی. تو یہ کہ نمبر آف سیٹس پرسنٹیج چینج ہو گئی. ندیم صاحب ہوتا ہی اس طرح ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیتتے ہوئے نظر آئے اے این پی اور آپ جتا دے جماعت اسلامی کو, یا جیتتے ہوئے جے یو آئی نظر آئے اور آپ جتوا دے پی ایم ایل این کو. یہ نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ پاک سندھ میں تو, اور کراچی کے اور حیدرآباد کے, سکھر کے جو انٹیلیجنس یا انٹیلیجنشیا کے جو حلقے ہیں, یا جو ایون جرنلسٹ ہیں, ان سب میں یہ پریویلنگ رائے یہ ہے کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کو مرکز میں اتنا اسٹرانگ نہ کرنے کے لیے سندھ میں پیپلز پارٹی کو متبادل طور پر ایک بڑی طاقت بنا کے لایا گیا, اور وہ پارس دیٹ میٹر. انہوں نے کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اس قسم کی طاقت بن کے آئے کہ اس کو ایم کیو ایم کی بھی ضرورت نہ ہو, اس کو پی ایم ایل این پی ٹی آئی کسی کی ضرورت نہ ہو, تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس رہے پی ایم ایل این پہ اگر کوئی پرابلم ہو. مگر میں اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات کروں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تھرڈ ٹیئر یا لوکل گورنمنٹ کی بات, اس سے لوڈ شیڈنگ کا ایشو حل ہو جائے گا, اس سے کرپشن جو سندھ میں ہے وہ حل ہو جائے گی, اس سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کراچی یا حیدرآباد یا پختونخوا یا کے پی کے میں وہ حل ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگی, یہ ایک نیا ایشو بنے گا. الیکشنز ہوں گے, دھاندلی ہوگی, نہیں ہوگی, اس پہ کرائے ہوگی, لوگوں کی توجہ کچھ عارضی وقت کے لیے 5-6 ماہ کے لیے ہٹ جائے گی ان ایشوز سے. مگر ملک کی جو تباہی ہے سندھ میں, ایک میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, آپ کہنا ہے کہ لوکل باڈیز کے ذریعے ان مسئلوں کا حل نہیں ملے گا. ایک بات پہ وارن کرنا چاہ رہا ہوں ویورز کو اور آپ سب دوستوں کو. پنجاب میں جب حکومت کچھ ڈیلیور نہیں کرتی نا, تو اس سے اخذ یہ کیا جاتا ہے کہ حکمران بیکار ہیں, رولنگ پارٹی میں حال نہیں ہے, ملک کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سندھ میں کے پی کے مجھے پتا نہیں ہے, بلوچستان میں جب رولنگ ایلیٹ ڈیلیور نہیں کرتی تو لوگوں کو اس کے متبادل بتایا جاتا ہے کہ پاکستان بیکار ہے. اس لیے آپ کو ضرورت ہے توجہ دینے کی کہ وہاں پہ اس قسم کی سیڈ بوئے جا رہے ہیں جو بھی ڈیلیور نہیں کر رہی پیپلز پارٹی, کرپشن کی وجہ سے, تباہی کی وجہ سے, اس کے لیے متبادل چیز کسی اور ڈائریکشن میں جائے گی, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, میں خود سندھ سے الیکشن لڑا ہوں جی, میرا ذاتی تجربہ میرے سامنے, اور بڑے تگڑے ووٹ لیے تھے آپ نے. مجھے پیپلز پارٹی کے مطلب جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. مجھے عمر کوٹ میں 87,000 ووٹ پڑا ہے, 11,000 ووٹ میرا مسترد کیا گیا ہے, آئی گاٹ 98,000 ووٹس. تھر پارکر میں مجھے 67,000 ووٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے جی. اب
میں یہ کہہ رہا ہوں پلیجو صاحب کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ بےنظیر بھٹو کی شخصیت، ان کی شہادت، ان کا کرزما اپنی جگہ، 5 سال کی سندھ کی لوٹ مار اپنی جگہ، اور اس دفعہ اور ناقص حکمرانی اپنی جگہ، اور اس دفعہ بےنظیر کی شہادت سے بھی زیادہ ووٹ مل گئے، زیادہ سیٹیں مل گئی. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ تو آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی چلو چلا ہے؟ 100%. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ آسماں بی بی پہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہمارے باقی جو 2 ٹاپکس ہیں ان کی طرف بھی آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میڈم، جہاں ہم نے بریک لی آسماں بی بی، وہاں ایک سوال تھا. انہوں نے کہا کہ انتخابات میں من پسند مینڈیٹ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو خاص پوزیشن دی گئی. کیا انتخابات میں کھلا موقع تھا جس کا جو دل آئے کر لے؟ ایسے ہی تھے انتخابات ہمارے؟ دیکھیں ندیم صاحب، جو میں نے کم از کم ہیومن رائٹس کمیشن کی ساری رپورٹس پڑھی ہیں اور مختلف ٹولیاں ملک بھر میں گئی تھیں، وہاں پہ ہر رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ کوئی ایسی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی، کوئی جو پری پلانڈ ہے. اب یہ ان کی آبزرویشن تھی، میں نے خود بھی پھری ہوں، یہ میری بھی آبزرویشن ہے اور ان کی علیحدہ علیحدہ تھی. مگر ایک چیز پہ اور بھی سب متفق تھے ہر جگہ سے، چاہے وہ بلوچستان سے تھی یا کہیں سے بھی تھی، کہ اتنا مس مینج الیکشن آج تک نہیں ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ بڑے عرصے سے الیکشن واچ کرتے آئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی جو جاتے رہے. اور وہ لوگ ہیں جو انہوں نے الیکشن 1970 سے دیکھا ہے. اتنا برا الیکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنے الیکشن کمیشن کا میں سمجھتی ہوں عملے کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، اور پھر جس کا جو داؤ لگا ہے وہ اس نے لگایا ہے. یہ تو پھر مقامی سطح پر یہ ہوتا ہے، جس کو مقامی سطح پہ موقع ملے گا وہ تو اپنا ہاتھ کر جائے گا. دوسرا اس میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارا پہلے بھی یہ بیان تھا اور آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہیں جب وہ آ گئے تھے، جب وہ الیکشن کی ڈیوٹی کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتی کہ چیف جسٹس صاحب کو ان کو بلا کے ان کے ساتھ میٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت تھی، کیونکہ اس سے ایک شک و شبہات کی بات پیدا ہوتی ہے. لیکن کیا آپ یہ یقین ہے آپ کا کہ آرگنائزڈ ریگنگ نہیں تھی؟ یہ جی جو میں نے رپورٹس پڑھی ہیں میں اور جو خود میں نے دیکھا ہے، میں کوئی حتمی تو بات نہیں کر سکتی ہوں، مگر یہ لیکن جن حلقوں میں ہم بھی ایٹ لیسٹ گھومتے رہے الیکشن والے دن، مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہیں پہ کہ اسٹیٹ انوالو ہے کسی خاص پارٹی کو جتوانے میں یا کسی خاص کو ہروانے میں، جو 90s میں ہمارے پاس فینومینا ہوتا تھا. بلکہ ندیم صاحب 3 بجے میرے ہاتھ کی وہ چٹ لکھی ہوئی، کیونکہ میری یہ ڈیوٹی تھی کہ 3 بجے کم از کم جو 30 ٹیمیں ہیں، باقیوں سے تو میں نہیں رابطہ کر سکی کیونکہ وقت اتنا نہیں تھا، تو ان سے ٹرینڈز پوچھے جائیں. اور میں نے وہ ٹرینڈز جو لکھے ہیں وہ 98% صحیح نکلے. صحیح نہیں. اچھا پلیجو صاحب، نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں. جو IRI کا سروے ہے اس میں 81% لوگ یہ کیوں یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے ہماری، مطلب فیوچر سے آپ ہوپلیس ہو جائیں تبھی ایسی بات سوچتے ہیں؟ میرے خیال میں صحیح، میں اس ویسے سروے کے اس تمام سروے سے متفق نہیں ہوں، مگر اس کا یہ جو بات ہے کہ 81%، میں سمجھتا ہوں 90% متفق نہیں ہوں گے، بلکہ متفق ہوں گے کہ پاکستان صحیح سمت میں نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ایک رواج یا ایک رسم چلی ہے کہ ماضی کو چھوڑو 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 چھوڑو، بھاگو 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 بھاگو، بس نکل رہی ہے، آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، چھوڑو جو ہو گیا ہو گیا. جو سمٹمز کو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں روٹ کاز میں جانے کے بجائے، آپ ماضی، آپ کی پارلیمنٹ ایڈریس ہی نہیں کر رہی، آپ کی جوڈیشری ایڈریس نہیں کر رہی نظریہ ضرورت کو کہ ماضی میں جوڈیشری نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، اس کو ایڈریس کر کے اس کو درست راہ میں لایا جائے. اس قسم کے جو ایک ججمنٹ میں کیا انہوں نے، ایک آدمی کیا ہوگا جولائی والی جولائی کی میرے خیال ججمنٹ سے اس میں کیا، مگر جو ماضی کے مثالیں ہیں، مثلا حیدرآباد سازش کیس کو کیا گیا ہے، اس کو کبھی ایویلیویٹ کیا گیا ہے. راولپنڈی سازش کیس، فیض احمد فیض جیسے، میجر اسحاق جیسے، جنرل اکبر، جنرل نذیر، ظفر اللہ پوشنی، یہ لوگ سڑتے رہے جیلوں میں کہ یہ کوئی پرو سوویت لوگ ہیں، انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. یہ شہیدوں کی کیٹیگری میں نہیں نہ آتے. ہاں یہ شہیدوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے. جو مولانا فضل الرحمان نے ابھی ڈسکرائب کی وہ والی حیدرآباد سازش کیس، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل، اس قسم کے لوگ، ولی خان، ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. خان غفار خان جیسے ایک محب وطن شخص جیل میں کس نے ڈالا تھا ولی خان کو؟ حیدرآباد سازش کیس میں وہ رہے نا حیدرآباد میں جیل میں، ذوالفقار علی بھٹو، اس کو کنٹینیو کیا گیا. میں نے اسی لیے کہا کہ آپ نام بھی بتاتے چلیں لوگوں کو. نہیں بالکل، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ابھی چل رہا ہے امریکہ سے بات چیت. اب ماضی کو آپ چھیڑتے نہیں ہیں کہ 4 دفعہ آپ کو یوز کیا گیا. بڑا پیر کے حوالے سے جب U2 فلائٹس ہو رہی تھی پاکستان کو یوز کیا گیا.
बैक डोर डिप्लोमेसी में अरे कैसे मैं भी समझता था पशावर छूटती थी, वो लाहौर छूटती थी। अभी वो डॉक्यूमेंट उन्होंने रिलीज किया, बैकडोर डिप्लोमेसी पशावर का अड्डा तैयार नहीं था, लाहौर से उड़ाते लाहौर से उड़ाते थे। बैकडोर डिप्लोमेसी में कैसेंजर के जमाने में आपको यूज किया गया, सोवियत यूनियन के खिलाफ आपको यूज किया गया, फिर वार अगेंस्ट टेरर में आपको कहा गया कि आपकी जंग है। अब उनको दुरुस्त नहीं कर रहे हैं माजी को, अभी भी वो इस्तेमाल हो लोग रहे हैं, आपके सरों में बैठे हैं, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आपको हर दफा ये कहा जाता है कि माजी को छोड़ो, एक नए सफर का आगाज करते हैं, नए सफर में आप जुट के खड़े हो जाते हैं और आप कोलू के बेल की तरह चलना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वार अगेंस्ट टेरर में ये आपकी जंग नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हजारों लोग मर रहे हैं, उन दहशतगर्दों को फेस करना, उनके उन चैलेंज को, थ्रेट को कबूल करके उनके हवाले से अपनी हिकमत अमली बनाना आपका हक बनता है। यह आप गैरों की वार नहीं है, मगर आप दूसरों के इंटरेस्ट के तहत अपनी पॉलिसीज बनाएं और आप दूसरों के कहने पे अपने शहीदों को और अपने गाजियों का तयन करें, यह भी दुरुस्त सिमत में आपका इक़दाम नहीं है। हमारे यहाँ जो भी साबिक़ इक़्तिदार होता है, जनरल ज़िया को भी अपनी लेजिटमेसी चाहिए थी, वो जहाद में फ्रंट लाइन अलाई बन गए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी अपनी लेजिटमेसी चाहिए थी, वो भी फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गए। जो सियासी लोग हैं मुंतखब, नवाज शरीफ साहब इस वक्त बड़े भारी मैंडेट के साथ बैठे हुए हैं, ये तो किसी मजबूरी के ताबे नहीं है इस वक्त। क्या ये भी वैसे ही फैसले करेंगे या फ़र्क आएगा? देखिए, अब उनको फ़र्क आना चाहिए, इसलिए कि ये उनका तीसरा टेन्योर है। चाहिए या आया है? अभी कुछ कहना बहुत कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी आए हैं, अभी 5-6 महीने हुए हैं। अभी तो अमेरिका से होके आए हैं, आपको कुछ आसार नजर आए? अमेरिका में जो होके आए हैं और जो कुछ वहाँ से जो हासिल हुआ है वो तो आपके सामने है। जितने ऑब्जेक्टिव्स लेके गए थे, मुझे तो कोई ऑब्जेक्टिव उसमें कोई खातिर खा पेशरफ दिखाई नहीं दी। हद तक कि हम तो यही कहते रहे, अपोजिशन असेंबली में ये कह रही है कि कम अज़ कम हमें अमेरिका के ट्रिप के बारे में बता तो दीजिए, हमें एतमाद में तो लीजिए कि वहाँ आपने क्या क्या जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। ठीक है, अभी तक तो खामोशी है। प्रीजू साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि हम दो रुखे रहते हैं, एक बयान अपने लोगों को देने के लिए देते हैं, जैसे यूसुफ रजा गिलानी ने भी दिया, वो जो भी विकीलीक्स ने बताया कि एक तरफ ड्रोन हमले होने भी दो, साथ प्रोटेस्ट भी करते रहो। हमारा ज़्यादातर यही रवैया है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अड्डे भी दिए हुए थे, MMA भी बनवा रहे थे। हम कहीं पर भी एक हमारी डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह नहीं है कि हम पाकिस्तानी कौम के साथ करना क्या चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता रहा है और उससे लोगों में ये जो आता है ना, ये जो सिनिसिज्म पैदा हो गया है, ये जो आप कह रहे हैं ना, मायूसी लोगों में दिखाई देती है। ये जो 81% आप कह रहे हैं कि वो डायरेक्शन को दुरुस्त तस्वर नहीं कर रहे, ये उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन उनकी हालत ज़ार जो है वो बिगड़ रही है। लोग बेहतर नहीं हो रहे, खुशहाली में इजाफा नहीं हो रहा, रोजगार में इजाफा नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट में इजाफा नहीं हो रहा, अमन आमा की बेहतरी नहीं हो रही। ठीक है, लोग नफ्सियाती दबाव में हैं, हर लिहाज से उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो पहले से बिगड़ी है। इसलिए लोग 81% कह रहे हैं ना कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन अब कुछ थोड़ा माहौल बदल रहा है, अब ये है तवक्को की जा रही है और उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो रहा है। एक मीडिया आ गया है, अब आज़ादी से बात होती है, तनकीद होती है और असलियत बिलाखिर बाहर आ जाती है। लेकिन हमें 80% लोगों ने यहाँ कहा कि मीडिया एज इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आसमा बीबी हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि हम इंतशार फैलाने वालों में ज़्यादा हैं, हम मसलों का हल नहीं दे रहे। मैंने बहस की 1 घंटा, 4 और चैप्टर खोल दिए होंगे, मैं किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुँचा सकता। जुडिशरी बड़ी अच्छी रेटिंग ले रही है इन सर्वेस के अंदर, लेकिन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव डोमेन में आ रही है। जो काम हमें पार्लियामेंट और हुकूमत से चाहिए वो नहीं कर रही, वो हमें उस 17 रुकनी बेंच से मिल जाते हैं। ये काम कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो सर्वेस हैं ये मैंने बड़े देखे हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम से पहले भी सर्वे आया था कि वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इसी तरह पहले भी आप पिछले सर्वे इनके निकाल के देख लें, रेफरेंडम ने साबित नहीं किया। हाँ, साबित कर दिया। आप पिछले जरा सर्वे निकाल के देख लें और बाद में जो इवेंट्स हुए हैं वो इन सर्वेस को बिलाई करते हैं, यानी इनको इनके मुताबिक नहीं है। तो मैं इन सर्वेस को नहीं मानती हूँ। बाकी मैं समझती हूँ कि जो पिछली हुकूमत ने बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिया था और लोगों के मसाइल वो बिल्कुल हल करने के उन्होंने एक तरह से इनकार हो गए थे, तो यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी ये उम्मीद है कि कम से कम ये एड्रेस कर रहे हैं। जहाँ बिजली का आप देख लें, ये नहीं होता कि जैसे पहले बद से बदतर चली जा रही थी, कुछ थोड़ा बहुत, ये इतना नहीं जितना उन्होंने वादा किया था, मगर कुछ थोड़ा बहुत कोई कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है ना। आपको लग रहा है थोड़ा ठहराव आया है? वो जो ड्रॉट था, डिक्लाइनिंग पाथ था, कोशिश ही नहीं थी, एक स्लाइडिंग पाथ था जिसमें हम गिरते जा रहे थे। एपीसी बुलाई तो सही, चाहे मैं तो उस एपीसी को समझती हूँ। एपीसी मैडम वैसे 2 पहले भी हुई थी पीपल्स पार्टी के दौर में, वो भी, और ये भी मैं समझती हूँ कारगिल नंबर 2 हुआ ये एपीसी।
बहरहाल कारगिल नंबर 2 जी बिल्कुल वो इसी तरह है कि हाँ जी बस दुआ करने चले, सबने अपनी तकरीरें की और जो एंड में वो करके गए। मुझे लेकिन 2 कारगिल लोग 2 मिले, आपने क्यों कहा इसे? नहीं इसलिए क्योंकि वो जो करवाना था करवा गए। 2 लोग मुझे मिले जो APC में थे, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमने तो एंड का रेजोल्यूशन ही नहीं पढ़ा। एक साहब ने तो कहा था मेरे पास ऐनक ही नहीं थी, हमने उनकी साइन मजबूरी कर क्या दी। थी? मतलब करवाने वालों ने तो सर- बंदूक नहीं रखी होगी ना? सर नहीं, मजबूरी नहीं थी। एक ये था कि ठीक है ये आए हैं मैंडेट लेके तो फिर लेट देम डू इट, हम क्यों इसके अंदर पड़े। नवाज शरीफ साहब खुद तो ममनून हुसैन साहब की तकरीब हल्फबरदारी में चले गए थे। उन्होंने कहा 5 मिनट फाटा को दिए, फाटा के मेंबर को। किसी ने कहा जी अब वो जी जाना फिर है, इसका वो मतलब था। एक रिटन टेक्स्ट था, सबने बस, उसका स्टैंप अच्छा, लगाई और चले चले जो भी हुआ। बहरहाल मैं समझती हूँ इट नीड्स फर्दर डिस्कशन। ये तो एक इतना बड़ा मसला है, इसके अंदर तो बाकायदा सर जोड़ के बैठने वाली बात है, तकरीरें और हिस्ट्री करने की तो बात नहीं है। बहरहाल आपने पूछा कि ये मैं समझती हूँ कि इनको वक्त देना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि एक तनकीद भी होनी चाहिए, बेहतरी भी आनी चाहिए। अब जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, पाकिस्तान और अमेरिका की जो है रिलेशनशिप, वो हमेशा 80s के बाद टर्बुलेंट ही रही है। हमें जब उनके पैसे चाहिए होते हैं तब उनको भी ब्लैकमेल करते हैं, वो हमें भी इससे ब्लैकमेल पहले करते भी हैं। ऐसे ही था। वो 71 में आप देखें, वो अच्छा, उससे मगर पहले के एक हालात में भी चीज़- हम इत्तेहादी थे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, है बड़ी अनपॉपुलर बात करने वाली, पर मैं कर देती हूँ। अमेरिका है तो एक इंपीरियलिस्ट फोर्स, और वो कभी भूलता नहीं है, और उसमें कोई रहम भी नहीं है। जब उनको पता चला है कि हमने ड्यूअल पॉलिसी कर रहे हैं हम उसके साथ, और वो नजर आ रही है, तो आज तो वो वहाँ बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में। 2014 में उन्होंने चले जाना है। सिर्फ हम नहीं थे कर रहे, नहीं, यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है। नहीं, दोनों साइड्स एक दूसरे वो के तो साथ करेंगे, इसी तरीके से प्ले कर रही हैं। बिल्कुल वो कर रही है। आपके यहाँ CIA भी ऑपरेट कर रही थी, आप फ्रंटलाइन लाइव भी थे। जनाब वो दड़ बट के बैठी हुई है, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में दड़ बट आपका के ख्याल बैठी। अभी और मार पीटेगी? मेरा ख्याल है कि ये 2014 में जब जाएंगे उसके बाद हम भी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इन द फ्रंट हमें जिस चीज को सामने रखना है, अपने इंटरेस्ट को रखना है, बजाय इसके कि हम बड़े बरवाडो बन रहे हैं। ये बरवाडो तो हम बन चुके, हम हैं क्या माजरत के साथ। फलीजो साहब आप बताइएगा, मौलाना फजलुल्लाह को आज उन्होंने TTP ने हेड बनाया है। मौलाना फजलुल्लाह जब स्वात ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ से भाग के तो नूरिस्तान और कुन्नड़ में अपना लिए हुए, वहीं से आते हैं और अभी भी हमारे इलाकों पर हमलावर होते हैं। देखिए मौलाना फजलुल्लाह एक तो हमारे ऊपर इल्जाम रहता है ना, मौलाना फजलुल्लाह के पनाह हवाले गाहें देने का, उधर भी है पनाह गाहें। मौलाना फजलुल्लाह के हवाले से जो उन्होंने तकर्री की बात है, मैं समझता हूँ वो दरहकीकत आपको पैगाम दे रहे हैं कि हम और ज़्यादा सख्त पॉलिसीज इख्तियार करेंगे पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ। अदम इस्तेहकाम का और खतरा बढ़ जाएगा। जनरल न्याजी के कत्ल के हवाले से जो जहाँ इशारे हो रहे थे, उस हवाले से नहीं, इनकी खुद वीडियो है, मौलाना फजलुल्लाह ने वीडियो में कहा मैंने मारा है, मैं उसका यही वो- कह रहा हूँ। तो उस हवाले से ये मैसेज है कि देखें, आप जितना झुकना चाहते हैं आप झुकें, हमारा फर्म स्टैंड है, हम आपको मानते ही नहीं, ना आपके आइन को मानते हैं, ना आपकी हुकूमत को मानते क्या हैं। करना चाहिए फिर हमें? मेरे ख्याल में ये जो पॉलिसी बनाई हुई है ना, कि हमारी पॉलिसी बनाने वाले हलकों के दरमियान भी कंट्राडिक्शन है। वहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल पॉलिसी बना रहे हैं, हमारे पास पार्लियामेंट नहीं बना रही, हमारे पास इदारे नहीं बना रहे, हमारे पास इंटीरियर मिनिस्टर साहब एक बात कर देंगे, PM साहब दूसरी बात कर देंगे, अपोजिशन लीडर तीसरी बात कर देंगे। मैं समझता हूँ हमें फर्म स्टैंड लेने के लिए फैसला करना होगा। क्या करें फैसला? दहशतगर्दों के फैसले के लिए कोई ओपिनियन भी तो देनी चाहिए ना? दहशतगर्दों और उनमें अगर कोई पॉलिटिकल बात करने वाला है उनमें फर्क करना होगा। अगर कोई पॉलिटिकल बात करने वाला है उससे बात करें, जो कहता है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को शरीयत से हटा हुआ अपना मुखालिफ समझता हूं, उसके हवाले से आपको ऑपरेशन करना होगा। शाह साहब, TNSM के हवाले से मौलाना फजलुल्लाह, सूफी मोहम्मद नहीं खाली, मौलाना फजलुल्लाह भी उनके साथ थे उस वक्त। एक आप प्रोसेस देख चुके हैं जो पिछली हुकूमत में हुआ था, ये उनके करीब 3 लोगों में, उनके अजीज़ भी हैं और उनके करीब 3 साथियों में भी शामिल थे। कहा यह जाता है कि आखिर में मौलाना सूफी मोहम्मद को मजबूर करने में, उस डील को ब्रेक करने में और इसरार करने पे कि जो वो शराइत रखने में मौलाना फजलुल्लाह का रोल था। फिर वहाँ खूनी चौक की कहानियाँ भी आपने सुनी हुई हैं स्वात के अंदर। ये सारों में करैक्टर एक ही थे मौलाना फजलुल्लाह। और जनरल न्याजी के मामले में बराह रास्त अब क्या करेंगे? बातचीत करनी चाहिए उनसे? देखिए, पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? पाकिस्तान की ज़रूरत है अमन। अमन चाहिए जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए, मईशत की ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, रोज़गार के लिए अमन चाहिए। APC ने क्या फ़ैसला किया? डायलॉग के वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, डायलॉग है। ठीक, अब उसके बाद बकौल वज़ीर दाखिला के बात आगे चल पड़ी थी और उसको सबोटाज कर दिया गया। कुछ और हजरात हैं
وہ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی بات کا تو سر پاؤں ہی نہیں تھا تو کہاں چلی تھی. اب اس کی وضاحت کون کرے گا؟ انہوں نے جو ہمیں لیکن کہا. آپ کی جماعت کو پتا ہونا چاہیے. مجھے بتایا گیا جو میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے کہ عمران خان کو بہت سارے ایشوز پہ بریف کیا گیا اور کچھ جوائنٹ بھی بریفنگ حضور والا عمران خان کو تو وہی بریفنگ کی گئی نا جو ہمیں کی گئی. اس سے ہٹ کے بھی چودھری نثار نے پرسنلی انٹریکٹ کیا. پارلیمنٹری لیڈرز کو بھی بریف کیا گیا نا. اس سے ہٹ کے عمران خان کو اور چودھری نثار کو اکٹھے بریف ملے. نہیں ضرور کیا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا بریفنگ تھی, میں تو اس میں نہیں تھا نا. اچھا اب اسی طرح پارلیمنٹری لیڈرز کو بریفنگ کی گئی, اسی طرح آن دا فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹمنٹ دی گئی. آن دا فلور آف دا ہاؤس جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ملک کے وزیر داخلہ تو اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ان کے نمبرز تو غیر سنجیدہ ہو گئے, آپ کی اپوزیشن باہر رکھی ہوئی ہے. اب انلیس اٹس پروون رانگ, ہاں تو ہمیں لینا پڑے گا, ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑے گا. اب اس سب کچھ کے باوجود تھوڑی سی ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا. ان کی طرف سے, طالبان کی طرف سے, ملیٹنٹس کی طرف سے اس قسم کے 5-7 کون سے جیسچرز ہیں جیسے پتہ چلے کہ وہ انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائلاگ؟ دیکھیے انیشیٹ صرف وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سوال یہ ہے ڈائلاگ, امن ہماری ضرورت ہے نا, ہماری ضرورت امن ہے. لیکن آپ کمزوری میں جائیں گے تو کبھی آپ امن نہیں لے پائیں گے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اسٹیٹ گھٹنے ٹیک کے جائے تو کبھی آپ کو امن نہیں ملے گا. سوال یہ ہے اپنا, یہ ان کا کوسچن ویلڈ ہے. آپ نے جب پیس ٹاک کی بات کی تو آپ کو جنرل ثناء اللہ نیازی والا واقعہ ملا, آپ کو چرچ بامبنگ ملی, آپ کو پشاور میں بلاسٹ ملے. افسوسناک, چرچ کی بامبنگ افسوسناک, ٹھیک. لیکن 9.5 سال کیا آپ نے گھٹنے ٹیکے رکھے؟ 9.5 سال آپ کیا کرتے رہے؟ اب ڈیول رول آپ لوگ دیکھیں نا, لوگ نہیں دیکھیں, لوگ سوال آج کرتے ہیں کہ 9.5 سال آپریشن بھی ہوئے, 9.5 سال لائن کے دونوں طرف شیلنگ بھی ہوئی, 9.5 سال آپ نے ہوائی حملے بھی کیے, 10,000 سارٹیز بھی ہوئیں, F-16 بھی استعمال کیے گئے اپنی سرزمین پر. یہ بھی تو ہوا نا سب کچھ. بالکل ہوئے. تو پھر گھٹنے ٹیکے تو اگر نہیں ٹیکنے تو نہ ٹیکیے. سوال یہ ان 9.5 سالوں میں پروگریس کیا ہوئی؟ کیا پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم ہوا؟ پاکستان کو امن ملا؟ لوگوں کی جانیں سیکیور ہوئیں؟ 20 نومبر کی ڈیڈ لائن, لاسٹ کوسچن اس ٹاپک پہ, پھر میں ٹاپک تھوڑا سا اگلے پہ جاؤں گا. 20 نومبر کی ڈیڈ لائن, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سپلائز بند کر دینی چاہیے؟ دیکھیے یہ اب KPK کی اسمبلی کی قرارداد ہے اور وہاں آپ کا اپنا ذاتی مشورہ کیا ہے؟ دیکھیے میرا ذاتی مشورہ یہاں کاؤنٹ نہیں کرتا, مجھے پارٹی کا مشورہ اور پارٹی کی لائن. فورن منسٹر پاکستان کے آپ رہے ہیں, آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے, آپ کو ایڈوائز کرنا چاہیے. مشکل رائے ہے یہ پارٹی پالیسی لائن سے آپ کے, میں نے جو رائے دینی ہے وہ آپ کے پروگرام پہ نہیں دیں گا, میں وہاں دوں گا. یہی میں کہہ رہا ہوں, آن ایئر متصادم رائے دینا بڑا مشکل کام ہے. نہیں متصادم رائے کی بات نہیں, یہ ایک فیصلہ ہے. اچھا, اسما بی بی, جنرل پرویز مشرف, ان کو عدالت نے 4 مقدمات, بڑے تھورنی ایشوز تھے عدالت کے لیے, ججز نظر بندی, بے نظیر اسیسینیشن, بگٹی مرڈر کیس, لال مسجد, ان کی ضمانت ہو چکی ہے, ہی از اے فری مین ناؤ. انہیں پاکستان میں سیاست کی آزادی ہے یا وہ پاکستان سے باہر جائیں گے؟ دونوں خبریں آ رہی, کیا ہوگا؟ دیکھیں جا بھی سکتے ہیں یہاں, تو سیاست کرنا چاہیں تو کریں بے شک, مگر میرا نہیں خیال کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے دیکھ لیا تھا نا جب ایئرپورٹ پہ آئے تھے تو کتنے لوگ ان کو ملنے آئے تھے. یہ جب لوگ آمر ہوتے ہیں اور اگر یہ اتنے پاپولر ہوتے تو الیکشن کرا کے تب آ جاتے, وہ تو ہم نے دیکھ لیا. مگر ندیم صاحب, یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں یہ بات کروں کہ جب ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں اور طالبان ہمیں مارنے آتے ہیں اور اتنے ہماری لوگوں کی جانیں ضائع, اور جس طریقے سے مارا گیا, کبھی کسی سیاستدان نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کی جو وہاں پہ جاتا ہے پیٹرول وہ بند کیا جائے, یا ان کی سپلائز بند کریں, یا ان کے بجلی بند کریں, یا ان کے ٹیلی فون بند کریں, جو کہ ہمارے ہاتھ میں. دوسرا ڈرون ہم چلا رہے ہیں وہاں پہ کہ یہ ہمارے لوگوں کو آ کے مار رہے ہیں. تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. بڑی عزت کے ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سیاستدان یوں لگتا ہے کی بندش کے خلاف ہے. نہیں, ضرور کرے بھائی, اگر یہ ملک کے فائدے میں ہے تو کر لیں, اور اگر یہ صرف ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ملیٹنٹس کو ان کی ہیج میں کرنا چاہتے ہیں, تو معذرت کے ساتھ پھر میں تو یہ سمجھی ہوں کہ یہاں پہ پولیٹیکل ونگز ہیں ان ملیٹنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو انکریج کرنے. بالکل, یہ کیا بات ہے کہ شہید ہیں وہ. میں حیران پریشان, ہمارے لوگ جب مرے ہیں تو یوں پھڑا کے تو کوئی نہیں اٹھا کہ بھئی مارو ان کو یا پکڑو ان کو. اب سوات کا آپریشن ہوا, سوات میں امن آیا کہ نہیں آپریشن کے بعد؟ سرونگ آفیسرز کے گلے کاٹے گئے. سرونگ آفیسر, اچھا پھر آپ میری ایک اور بات سنیں. میں تو یہ نہیں کہتی کہ آپ جا کے اندھا دھند بمباری صرف کریں, اور بھی چیزیں ہیں نا. آپ نے کس دن ان کا ناکہ بند کیا؟ کھجوری باغ سے آتے جاتے ہیں, کیا نہیں پتا ان کو کہ کون آتا جاتا ہے؟ کہ آخر تیل وہ وہاں سے بیٹھ کے تو نہیں نکال رہے زمین سے, مولانا فضل اللہ کو دوسری طرف سے مل رہا ہے. مطلب یہ کہیں نہ کہیں سے تیل جا رہا ہے نا. تیل مل رہا ہے. تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ کوئی اینٹی
टेररिज्म स्ट्रेटजी है यहाँ के नहीं है कि उनको खुला हम छोड़ा हुआ है। बिल्कुल। फिर हम उज़्बेक से भी बात करें, हम चेचन से भी बात करें, क्यों करें हम उनसे बात? वैसे जो वो कौन है एपीसी थी यहाँ पे? उसमें उन्होंने आवर पीपल का जिक्र किया था और इनको स्टेक होल्डर बना दिया। अब आपने ऑफिशियली उसके ऊपर मोहर लगा दी हुई है। होंगे इनके स्टेक होल्डर्स, हमारे तो वो नहीं है, हमारे लिए तो कातिल है। लास्ट 2 मिनट्स हैं, आपका क्या कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में रह के सियासत करनी चाहिए, दुबई जाना चाहिए? मेरे ख्याल में एक तो उनको वापस चला जाना चाहिए, दुबई चला जाना चाहिए, मगर दूसरी कहीं भी चले जाए, मगर पाकिस्तान में उनके लिए कोई इतनी पॉजिटिव हालात नहीं है। मगर मैं बात एक और कहना चाह रहा हूँ मलिक साहब, ये कि पाकिस्तान की इस जुडिशरी ने आखिरी दिनों में ये जो मैसेज दिया है ना बेल के जरिए, ये मैसेज ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, खैर बख्श मरी के लिए, अताउल्लाह मेंगल, अकबर बुगटी, GM सैयद, रसूल बख्श पलेजो, फैज़ अहमद फैज़, मेजर इसाक, इन तमाम लोगों के लिए, हैदर बख्श जतोई, इनके लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए, बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक दूसरा कानून है जहाँ पे उन लोगों के साथ बड़ी सख्त अदालती चाराजोई होगी, उनको सजाएं आएंगी, वो क्या काल कोठरियों में रहेंगे, वो कोट लखपत और मच जेल और हैदराबाद में रहेंगे, प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद जैसे लोग रहेंगे, वो हबीब जालिब जैसे लोगों को खींचा जाएगा रस्तों पे, मगर मुशर्रफ साहब चक शहजाद में बैठे रहेंगे, आराम से घर में रहेंगे, उनको बेल मिलेगी, उनके लिए निगोसिएशंस होंगी, पड़ोसी मुल्क आएंगे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लिबिया या शाम कह रहे थे या यासिर अरफात कह रहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज़ाद नहीं किया गया, मुशर्रफ के लिए कौन सा मुल्क है? सऊदी अरब कह रहा है, दूसरे ममालिक के लिए कहा जा रहा है। ये ये हमारे हुक्मरान हैं फौजी, इनको तो कभी नहीं कह सकते हैं ये कुछ, ये हमारे ऊपर ही चलता है सब कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा बहस को। जनरल मुशर्रफ वाली अदालती फैसला, उन्होंने कहा 5 स्टार लिविंग फॉर मुशर्रफ और बाकियों के लिए काल कोठरी। देखिए, जो तारीखी हवाला परेजो साहब ने दिया है उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मैं डिनाई नहीं कर सकता। अब ये देखिए, ये तजादात बंद होने चाहिए और इस किस्म की बातें जो है ख़त्म होनी चाहिए। तजादात सिर्फ अदालती सतह पर थे या हुकूमती सतह पर भी थे? जी, हुकूमत के पास भी तो ऑप्शन थी ना, आर्टिकल। लेकिन हुकूमत, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, चले उनकी बेल हो गई, हुकूमत ने बड़ी शद्दोमत से कहा कि इन्होंने आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सस्पेंड किया, इमरजेंसी का निफाज किया, आर्टिकल 6 पे बड़े सख्त बयानात कल, ठीक है ना जी, कल एक प्रोग्राम में सुनाए गए। अब हुकूमत क्या कर रही है बताएं ना। शाह साहब, प्रोग्राम का अमली क्या है? वक्त आज खत्म हो गया, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर हमें और गौर व खौज करना चाहिए कि सबके लिए कवानीन और अदालती निज़ाम एक ही जैसा और उनका इतलाक़ भी एक ही जैसा होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब, आसमा जहांगीर साहब, अयाज लतीफ़, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।